بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی کارگزاری لے کے آئے ہیں۔ یہ کارگزاری ہے پنجاب کے ایک علاقے کی، ایک شیعہ نوجوان کی۔ ایک شیعہ تھا، وہاں پہ پورے کا پورا محلہ ان کا شیعہ تھا۔ اس سے ایک سپہ صحابہ کے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری مسلمان ہونے کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں شیعہ اور سنی دو رہتے تھے۔ کہنے لگے کہ ان دونوں کا مناظرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ سنی کے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں، آپ اپنے پورے شیعہ گھرانے میں کوئی بھی جو ہے پورے شیعہ گھرانے میں ایک حفظ قرآن لے آئیں، ایک حفظ قرآن۔ تو شیعہ بھی سارے گٹھے تھے، تو شیعہ نے کہا کہ چلے ہم لے آتے ہیں۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا۔ جب 1 مہینے کے بعد انہوں نے اس طرح کیا، ایک باہر سے ایک بچہ لیا اور استاد کو اور بچے کو، کسی سنی کوئی تو مسلمان کوئی، کرائے کے اوپر لیا، لے کے آ کے بٹھا دیا۔ تو کال کی سنی علماء حضرات کو کہ ہم تو آپ سے قرآن لے آئیں، آپ دیکھ لیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہوا تھا کہ اگر آپ حفظ قرآن لے آئیں تو ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت لے کے آئے تو سنی مولانا صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ الحمدللہ آپ سناؤ۔ اس نے پوری کی پوری الحمدللہ سنا دی، سورۃ الفاتحہ سنا دی۔ پھر کہنے لگے آپ قرآن کے اس 30ویں پارے سے پڑھو، دوسرے پارے سے پڑھو، پھر پہلے سے پڑھو۔ اس طرح جہاں جہاں سے پوچھتے گئے وہاں سے وہ پڑھتا گیا۔ تو یہ سنی علماء حضرات تھوڑے دیر خاموش رہ کے تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے شیعہ ہو۔ تو جب اس نے اوپر نگاہ ڈالی اپنے استاد کی طرف، استاد نے بھی آگے سے جو ہے اس بچے کو آنکھیں اپنی دکھائی غصے کے ساتھ، تو بچے نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ پھر اس کے بعد استاد نے انہوں نے پوچھا، سنی علماء حضرات نے پوچھا بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مانتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے تو سارا اس بچے کو سمجھا کے بٹھایا تھا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مانتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا، جب استاد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ تو پھر یہ سنی علماء حضرات تھوڑی دیر خاموش رہے تو پھر اس بچے سے پوچھا کہ چلو بیٹا سورۃ الفاتحہ سناؤ۔ تو وہ جو کارگزاری سنا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مولانا صاحب نے کہا کہ بچے کو سورۃ الفاتحہ سناؤ، بچے کو پورا قرآن تو ایک طرف بچے کو سورۃ الفاتحہ بھی بھول گئی، بچے کو سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہ رہی۔ اب ہم خود سوچ لیں، قرآن کے ساتھ جو ہماری محبت ہے ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور صحابہ کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت، اس کی وجہ یہی ہے۔ پھر مولانا صاحب نے قرآن کے بیچ میں سے اسے پوچھا کہ اسے قرآن کا ایک حرف تک یاد نہ رہا، حالانکہ آپ سے قرآن بچہ جو تھوڑی دیر پہلے جو ہے پورا قرآن کے اندر سے جگہ جگہ سے بتا رہا تھا، وہی بچہ اسے سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہ رہی، صرف ایک بات کہنے سے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، صرف ایک بات کہنے سے۔ کیونکہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت ہوگی تو ہمارے اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی جو ہے نور فرمائیں گے۔ اگر صحابہ سے محبت نہ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہوئی، تو ہمارے جو ہے دل زندہ نہیں بلکہ اس طرح کہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چھوٹی سی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے ہمارے سامنے، اگر ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، ہم موئے ہوئے ہیں، ہم بلکہ زندہ نہیں ہیں۔